نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مکتوب نمبر 309 مولانا حاجی محمد فرقتی کی طرف صادر فرمایا، دن رات کے محاسبہ کے بارے میں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ حمد و صلوات اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ مشائخ کرام قدس اللہ تعالی اسرارہم کی ایک جماعت نے محاسبہ کا طریقہ اس طرح اختیار کیا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اقوال اور افعال اور حرکات و سکنات کے دفتر کو ملاحظہ کرتے ہیں اور ہر ایک عمل کی حقیقت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اپنے قصوروں اور گناہوں کا توبہ اور استغفار اور التجا اور تضرع کے ذریعے تدارک کرتے ہیں اور اپنے نیک اعمال اور افعال کو حق تعالیٰ کی توفیق کی طرف منسوب کر کے حق جل و علا کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محاسبہ کرنے والوں میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے محاسبہ میں دوسرے مشائخ سے بڑھ گیا ہوں اور میں اپنے قلبی خطروں یعنی دل میں آنے والے وساوس اور نیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہوں، اور اس فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیح، تحمید اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا پڑھنا جس طرح کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، محاسبہ کا حکم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام دیتا ہے۔ گویا ان کلمات کا پڑھنے والا کلمہ تسبیح کے تکرار سے جو کہ توبہ کی کنجی ہے، اپنی تقصیرات اور برائیوں سے عذر خواہی کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کو ان امور سے جن کے باعث وہ ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہے منزہ اور مبرہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ برائیوں کے مرتکب کو اگر امر و نہی کے احکام صادر کرنے والی ذات تعالی و تقدس کی عظمت اور کبریائی ملحوظ اور منظور ہوتی تو وہ حق تعالی کے حکم کے بجا لانے میں ہرگز سبقت اور دلیری نہ کرتا، اور جب اس نے حکم نہ ماننے پر دلیری کی تو معلوم ہوا کہ اس مرتکب کے نزدیک حق تعالی کے امر اور نہی کا کچھ اعتبار اور شمار نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ بس وہ اس کلمہ تنزیہ کے تکرار سے اس کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ نیز جاننا چاہیے کہ استغفار کرنے میں گناہوں کے ڈھانپنے کی طلب ہے اور کلمہ تنزیہ کے تکرار میں گناہ کے بیخ کنی کی طلب ہے۔ یہ دونوں کلمے سبحان اللہ اور استغفار کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ ایک ایسا عجیب کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت کم ہیں لیکن اس کے معانی اور منافع بہت زیادہ ہیں، اور کلمہ تحمید الحمدللہ کی تکرار سے حق تعالی کی توفیق اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور کلمہ تکبیر اللہ اکبر کی تکرار میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی پاک بارگاہ اس سے بہت ہی بلند ہے کہ یہ عذر خواہی اور شکر گزاری اس ذات جل شانہ کے لائق ہو، کیونکہ اس کی عذر خواہی اور استغفار بہت سی عذر خواہیوں اور استغفارات کی محتاج ہے، اور اس بندہ کا حمد کرنا اس کے اپنے نفس کی طرف راجع ہے نہ کہ حق تعالی کی طرف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا رب عزت والا ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
محاسبہ کرنے والے شکر اور استغفار پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن ان کلمات قدسیہ کے ساتھ استغفار کا کام بھی ہو جاتا ہے اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور نیز استغفار اور شکر کے نقص کا اظہار کرنے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری یہ دعا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین وسلم وبارک علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا کر دے، اس کی اللہ پاک حقیقت بھی نصیب کر دے۔ یہ جو حدیث مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب کے شروع میں لکھی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا پہلا حصہ یا شاید دوسرا حصہ، یعنی یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یعنی اس کے ساتھ ایک اور حصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب اس کی تشریح کے اندر علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جتنی بھی خواہشات اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری پیدا کرنے والی ہیں، تو اپنے نفس کی ان خواہشات کو کچل دینا، ان پر عمل نہ کرنا، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کر لینا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ فرمایا ہے کہ مرنے سے پہلے مرو کہ انسان کبھی کبھار ایسا کیا کرے، کبھی 8-10 دن میں 12 دن میں ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو یکسوئی کے ساتھ سوچے کہ میں مر چکا ہوں، اور مسجد کے اندر میرا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے، اور مختلف دوست احباب رشتہ دار وہ میری وہ وفات کی خبر سن کر اب میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اور اس بات کو انسان بیٹھ کے سوچے کہ اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے اب نہلایا جا رہا ہے، اس بات کو انسان بیٹھ کے سوچے کہ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اور اب میرے کفن پر خوشبو لگائی جا رہی ہے، اور اب مجھے وہ میرے گھر سے اب میرا جنازہ اٹھنے لگا ہے، اب اٹھ گیا ہے، اب میرا جو جنازہ ہے اب وہ گھر سے نکل چکا ہے، اب وہ رستے میں آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنے موت کے وقت سے تھوڑا پہلے سے لے کر اپنے آپ کو منکر نکیر کے سوال کے جوابات کے اٹھنے تک اس کو انسان یکسوئی کے ساتھ کمرہ بند کر کے اندھیرے میں بیٹھ کر اس کو سوچے، اور اس کو تقریباً 10-12 منٹ یہ پورا انسان اس کو سوچے بیٹھ کے۔ اس کو تصوف کی زبان کے اندر مراقبہ موت بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے چشتیہ سلسلے کے تو باقاعدہ اندر اس کی جس طرح سے اسباق کی تلقین کی جاتی ہے، چشتیہ سلسلے کے اندر اس کی باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے مراقبہ موت کی۔ تو مرنے سے پہلے مرو، اس کے یہ دو مطلب ہیں، ایک تو اپنے نفس کی خواہشات کو کچل کر رکھ دینا اور اس کو صاف کرنا، تزکیہ کرنا، اور دوسرا مراقبہ موت کرنا۔ اور یہ جو دوسری بات ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اب اس کے اندر تو انسان کی وہ ظاہری باطنی اصلاح
ساری کی ساری چھپی ہوئی ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مکتوب کے اندر اسی کے بارے میں بات فرمائی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر استقامت سے چلتے رہنے کے لیے، اپنے آپ کو چلاتے رہنے کے لیے، تو اس میں انہوں نے اسی حدیث کے تحت 4 چیزیں اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھی ہیں۔ اور 4 چیزیں کیا ہیں کہ اب اس میں سے پہلی چیز انہوں نے یہ فرمائی ہے مشارطہ یا معاہدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے وقت فجر سے پہلے ہو جائے یا فجر کے بعد ہو جائے، تو جب اس کی مشق ہو جائے گی تو پھر اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، کہ اب انسان صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کرے یا اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ اے اللہ، میں آج کا جو پورا دن ہے اس پورے دن کے اندر انشاءاللہ اپنے اختیار سے آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے علم، ارادے اور اختیار سے نہیں چھوڑوں گا، اور جتنے بھی جو ہے وہ گناہ ہیں میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو جب تھوڑی سی مشق ہو جائے گی تو یہ سارے کا سارا جو مشارطہ یا معاہدے کا جو عمل ہے یہ 10-12 سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ شروع میں تو انسان کو ذرا دہرانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، تو لیکن کچھ مشق کے بعد یہ 10-12 سیکنڈ میں انسان یہ مشارطہ یا معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو دن کے آغاز میں انسان اس چیز کا معاہدہ کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر اس میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اے اللہ، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی پر استقامت سے آج کا دن چلوں گا، تو عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پھر ہلکی پھلکی سی اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت کے لیے دعا بھی کر لو۔ معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ کہہ بھی لو کہ یا اللہ، یہ معاہدہ تو میں نے کر لیا، اپنے نفس کے ساتھ میں نے شرط تو لگا لی ہے، تو اے اللہ اب مجھے اس پر آپ استقامت عطا کر۔ تو یہ ہو گیا معاہدہ۔ اور پھر فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انسان دوسرا کام یہ کرے کہ اپنا سارا جو دن کا وقت گزارتے ہوئے، اپنے سارے دن کا وقت گزارتے ہوئے انسان مراقبہ رکھے۔ اب اس مراقبہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے دن کے کام کاج کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھے، اس بات کا خیال رکھے کہ میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام تو نہیں ہے، اور یہ جو میں اپنی زبان سے بات نکالنے لگا ہوں یہ کہیں غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، طنز، کسی کی تحقیر، کسی کی تذلیل، کسی کی تنقیص اس میں تو نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال یا جسم کے اور بھی اعضاء کا استعمال، تو جب انسان سارا دن اپنے جسم کے ان اعضاء کو استعمال میں رکھے تو اس دوران میں مراقبہ رکھے، یعنی مراقبہ رکھنے کا مطلب اس چیز کا دھیان رکھتا رہے کہ میں نے صبح کے وقت میں اللہ پاک کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور اپنے نفس کے ساتھ جو مشارطہ یا جو اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ میں آج کا دن تجھے اللہ کی فرما برداری پر استقامت سے چلاؤں گا، تو کیا اب میرا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے دن کے وقت میں مراقبہ، صبح کا معاہدہ، پھر دن کے وقت کا مراقبہ، یعنی اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرے جسم سے جو جتنے بھی اعمال نکل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں یا ناراضی والے ہیں، اس چیز کا دھیان رکھنا۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تیسرا کام ہے وہ ہے رات کو سوتے وقت محاسبہ۔ تو اسی لیے جس کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اپنے مکتوب میں یہی لکھا تھا، اور پھر ہمارے سلسلے میں جو رات کو سوتے وقت میں جو 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کا کہا جاتا ہے،
تو وہ بھی اصل میں اپنے محاسبے کی ہی ایک شرط ہوتی ہے کہ انسان اپنے دن بھر کی جو کوتاہیاں اس سے ہوئیں، کسی بھی اعتبار سے ہوئیں، تو ایک یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی استغفار کی تسبیح پڑھ جانا، تو استغفار پڑھنا مطلوب نہیں ہوتا، استغفار کرنا مقصود ہوتا ہے، جس کو تیسرے نمبر پہ کہا جاتا ہے محاسبہ۔ پھر انسان رات کو بستر پر لیٹ کر استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے، یعنی اس سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھے کہ سارے دن کے اندر مجھے اپنے صبح کے معاہدے کے اندر، مشارطے کے اندر کتنی کامیابی ہوئی ہے، اس پر، اس کو کہتے ہیں نا، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس کامیابی پر جب اپنا محاسبہ کیا تو اس کامیابی پر دل ہی دل میں شکر ہو، اور اس میں جتنی ناکامی ہوئی، جہاں جہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے اعمال کرنے میں ناکام ہوا، تو اس کے لیے پھر انسان استغفار کرے۔ تو استغفار صرف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ استغفار کو پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ استغفار کو استحضار کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ جیسے اس میں ہماری وہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا یہ قول ہے کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ جو ہمارا استغفار ہوتا ہے وہ بھی کثیر قسم کے استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا بھی جو استغفار ہے نا، وہ ندامت کے احساس کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہمارا ایک روٹین بن جاتی ہے استغفار پڑھنے کی، اور ہمارا استغفار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمارا استغفار ہے وہ بھی کثیر استغفار کا محتاج ہے۔ اور پھر یہ تین چیزیں ہو گئیں، معاہدہ، پھر مراقبہ، پھر سوتے وقت محاسبہ۔ تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھا لفظ بھی اس میں استعمال فرمایا ہے، وہ ہے معاقبہ۔ اب معاقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اگر میرے سے تکبیر اولیٰ میں کوتاہی ہوئی، یا میرے سے نظر کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی، یا میں نے جھوٹ بولا، یا اور میرے سے جو کوئی کوتاہی ہوئی دن کے اندر، تو معاقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ پر کوئی جرمانہ مقرر کر لے، اس کو کہا جاتا ہے معاقبہ۔ اب جرمانہ مقرر کرنے کی حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو شکلیں لکھی ہیں۔ ایک شکل تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہ کوئی بھی کمی کوتاہی ہو تو اس کے معاقبے کی شکل یہ ہے کہ ایک تو انسان اپنی جیب سے اتنے پیسے صدقہ کرے اپنی اس کوتاہی کے تدارک کے لیے، کہ اتنے پیسے جیب سے نکالتے ہوئے دل کو ذرا ٹھیس پہنچے، اور آئندہ سے انسان کا جو نفس ہے نا، وہ اس کمی کوتاہی میں مبتلا ہونے سے ذرا جھجکے اور خوف کھائے کہ اس نے تو اپنے لیے اس کمی کوتاہی میں مبتلا ہونے کے بعد ایک جرمانہ رکھا ہوا ہے، تو اگر میں نے اس سے یہ کام کرایا تو یہ پھر جرمانہ دے گا، اپنی جیب سے اتنے پیسے نکالے گا، تو جیب کے پیسوں میں کمی آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی مالی جرمانہ رکھ لے، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی کمی کوتاہی کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی 20 نفلوں کا جرمانہ رکھ لے، یا قرآن پاک کے ایک پورے پارے کی تلاوت کا جرمانہ رکھ لے، یا 2000 دفعہ استغفار کرنے کا جرمانہ رکھ لے۔ تو یہ دونوں طرح کے جرمانے انسان اپنے نفس کی اصلاح کے لیے رکھ سکتا ہے، اور اس طرح سے کسی کمی کوتاہی کے ہونے پر اپنی ذات کو، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے جرمانہ کرنا، اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ جیسے آتا نا غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ شاید تھا کہ جماعت کی نماز رہ گئی، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو اس موقع کی سزا دینے کے لیے نا ایک غلام آزاد کیا۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس چیز کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی تو اپنے نفس
کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو جرمانہ کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ہمارے مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جرمانہ نہ تو اتنا کم ہو کہ نفس کو تکلیف ہی نہ ہو، اور نہ جرمانہ اتنا زیادہ ہو کہ انسان کا نفس اس جرمانے کی ادائیگی کو کرتے ہوئے بدک جائے۔ اس کی مثال وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ جب سر سید مرحوم نے علی گڑھ کالج بنایا تھا تو اب ان کا یہ ذہن تھا کہ مسلمانوں کا عروج اس شکل میں ہوگا جب مسلمان اپنے آپ کو اسی طرح سے جس طرح سے غیر مسلم اقوام نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے نا، مسلمان بھی اسی طرح سے کریں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ تو انہوں نے اس خیال کو لے کر علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی، اور جو دیوبند کے علماء تھے ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کا زوال ہے اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنی شریعت کی جو تعلیمات ہیں نا ان کو اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر امت کو، بر صغیر والوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو دین کی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا۔ تو نیت دونوں کی درست تھی، ان کی اپنے رنگ میں تھی، ان کی اپنے رنگ میں تھی۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے تھے کہ جب علی گڑھ کالج بنا تو سر سید مرحوم نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی مدرسے مطلب یونیورسٹی کے اندر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے یا جو ہاسٹل میں لڑکے رہیں گے تو وہ عصر مغرب عشاء فجر بھی پڑھیں گے، تو انہوں نے لڑکوں کے نماز ادا نہ کرنے پر جرمانہ رکھا تھا کہ جو طالب علم جو ہے نا وہ مسجد میں نماز کے وقت میں نہیں آتا تھا اس کو دیکھا جاتا تھا اور پھر اس کو اس کا جرمانہ کیا جاتا تھا، لیکن وہ جرمانہ تھا بہت کم۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے نا وہ مہینے کی فیس جمع کرانے کے ساتھ ہی پورے مہینے کی نمازوں کا جرمانہ بھی ادا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جرمانہ کم ہوتا تھا۔ تو اس لیے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ تو جرمانہ اپنی اصلاح کے لیے اتنا کم ہو کہ اس کی ادائیگی پہ نفس کو تکلیف ہی نہ ہو، اور نہ جرمانہ اتنا زیادہ ہو کہ انسان کا نفس بدک جائے کہ وہ آئندہ سے اس پر عمل کرنے سے ہی انکار کر دے، اور پھر اس پہ انسان اپنے آپ کو جرمانہ کرے۔ جیسے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بد نظری ہو جائے تو 20 نفلوں کا جرمانہ اپنے اوپر رکھ لو۔ انہوں نے بھی یہ بات ایک دو دفعہ یہ فرمائی تھی۔ تو اگر انسان اپنی ظاہری باطنی اصلاح کی طلب اور نیت رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانا ہے، تو اس کے لیے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی، اور پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ مکتوب کے اندر اسی طرح کی یہ بات لکھی کہ پھر یہ جو 4 چیزوں پر عمل ہے نا، معاہدہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاقبہ، تو اگر ایک طالب صادق اپنی اصلاح کی سچی طلب رکھنے والا اگر ان 4 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو آہستہ 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 انسان کا جو نفس ہے اس کی نا اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا جو نفس ہے اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے نا وہ لذت کا طالب ہے۔ اب اس کو گناہ کی لذت مل گئی ہے تو وہ اس پر لگ گیا ہے، اور اگر ہم اپنے نفس کو لمبے سجدے کی لذت لگا دیں گے وہ اس پہ لگ جائے گا، اور اگر ہم اپنے نفس کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مراقبہ کرنے کی لذت لگا دیں گے وہ اس پہ لگ جائے گا، اور اگر ہم اپنے نفس کو حرام میوزک سننے کی لذت لگا دیں گے اس پہ لگ جائے گا۔ ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کا نفس ہے یہ لذتوں کا طالب ہے، اس کو لذت چاہیے،
اس کو اگر حرام کی لذت مل جائے گی یہ اس سے لطف لینا شروع کر دے گا، اور اگر انسان کو تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے اٹھنے کی لذت مل جائے گی یہ اس پہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنا جو انسان کا جو نفس ہے اس کو ہم نا اعمال کی لذت پر لگائیں، تو پھر یہ اعمال کی لذت لینے لگے گا اور آہستہ آہستہ سے یہ پھر حرام لذتوں سے کنارہ کش ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ہماری ظاہر اور باطن کی جو اصلاح ہے اور اپنے عیبوں کی اصلاح ہے یہ ہماری ضرورت ہے کہ آج ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کی کمی کوتاہی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں تو ہمارے مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد میں ہوتے تھے، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ آدمی جو اپنے عیبوں پر مطلع ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح کی بیداری کا آغاز ہو گیا، اور جو شخص اپنے عیبوں کو بھول کر لوگوں کے ہی عیبوں کی تلاش میں ہمہ وقت لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے راندہ درگاہ اور مردود ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس لیے ہر وقت میں اپنی ذات کی اصلاح ہمارے پیش نظر رہے، جس کو ہمارے مشائخ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جب انسان کے جسم کی آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو دنیا کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب کثرت ذکر کے ساتھ اور شیخ کی صحبت مسلسل اختیار کرنے کی برکت سے جب انسان کے دل کی آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو اپنی ذات کے اندر کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جسم کی آنکھ کھلنے سے انسان کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور دل کی آنکھ کھلنے سے انسان کو اپنے اندر کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، ہے نا۔ تو جس کو یہ ایک آخری بات ہے کہ جس کو وہ ہے نا کہ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بات فرمائی تھی جب میں اپنے شیخ کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا، تو اس بات کو انہوں نے فارسی کے شعر کے اندر اس بات کو انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس فارسی کے شعر کے ترجمے کا مطلب مفہوم یہی بنتا ہے کہ کبھی بھی دوسروں کے لوگوں کے عیبوں کی تلاش کی فکر میں مت پڑنا، اور اگر فکر میں پڑنا ہے تلاش میں پڑنا ہے تو اپنی ذات کے اندر کے عیبوں کی تلاش میں پڑنا۔ مثلا کہ اس میں ہمارے سید جاوید حسین شاہ صاحب یہ بات فرمایا کرتے ہیں نا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ اپنی جوانی میں مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ان کی خانقاہ میں شجاع آباد کے اندر نا وہ لیٹے ہوئے تھے، تو میں ان کو اپنے رومال کے ساتھ نا مکھیاں ان کی اڑا رہا تھا جیسے ہوا دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایک مکھی تھی وہ بار بار آتی اور مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کبھی ماتھے پہ کبھی چہرے پہ کبھی سر پہ آ کے بیٹھ جاتی اور میں اس کو اپنے رومال سے ایسے اڑا دیتا۔ تو جب وہ 4-5 دفعہ میں نے اس مکھی کو اڑایا تو حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بیمار تھے، آخری ایام تھے، تو انہوں نے نا بند آنکھوں سے ہی مجھے یہ پوچھا کہ جاوید کیا ہے، جاوید کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا حضرت مکھی ہے، حضرت مکھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا نا کہ حضرت مکھی ہے تو حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں جہاں گندگی ہو وہاں مکھی آیا ہی کرتی ہے، جہاں گندگی ہو وہاں مکھی آیا ہی کرتی ہے۔ تو اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ حالانکہ اس مقام کے آدمی تھے، فرماتے تھے کہ ایک مماتی ان کے پاس آیا تو اس مماتی نے جو ہے نا وہ اس بات پر بحث کرنی شروع کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ مفسر قرآن بھی تھے، تو آتا ہے کہ فرماتے تھے کہ انہوں نے نا اس کو پونا گھنٹہ دلائل سے سمجھایا، یعنی حیات ممات کا جو مسئلہ ہے نا اس کو پونا گھنٹہ دلائل سے سمجھایا۔
تو جو پونا گھنٹہ دلائل سے سمجھایا اس کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا، تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پونا گھنٹہ بحث کرنے کے بعد اس آدمی کو اس بحث کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ بھائی میں تمہارے دلائل کو دیکھوں یا اپنا مشاہدہ دیکھوں۔ اب اس بات کا مطلب یہ تھا، ان کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے دلائل کو دیکھوں یا اپنا مشاہدہ دیکھوں، اس مقام کے آدمی تھے۔ تو شاہ صاحب نے ایک دفعہ اور ایسے ہی فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جاوید میری مثال تو پیاز کی سی ہے، جاوید میری مثال تو پیاز کی سی ہے، جتنا زیادہ کھولتے جاؤ بدبو بڑھتی جاتی ہے۔ پیاز میں ایسے ہی ہوتا ہے، جتنا اس کو کھولتے جاتے ہیں اس کی بدبو بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی نظر ہمہ وقت اپنی ذات کے عیبوں پر ہوتی تھی، ہر وقت ان کو اس چیز کی تلاش ہوتی تھی کہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمارے باطن کے اندر، ہماری ذات کے اندر کہیں کوئی ایسا مادہ رہ نہ جائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا۔ تو اس لیے یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان کچھ عرصہ اس پر عمل کرے تو اللہ کے فضل سے اس کی برکات انسان کو نا اپنے سر کی آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں جی۔ تو اللہ پاک ہمیں نا ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔